بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سچ کا حسن، سچ کی طاقت یہ ہے کہ 1000 جھوٹ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سچ کو، حقیقت کو آپ جتنا مرضی دبا لیں، ایک نہ ایک دن یہ سامنے آئیں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ گواہیاں آنے لگ گئی ہیں۔ جس طرح پاکستان کی تاریخ کے بدترین دھاندلا زدہ الیکشنز کروائے گئے ہیں، آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک گواہی سامنے آ رہی ہے۔ کاشف عباسی صاحب نے اپنے شو میں، لائیو شو میں ARY پر بیٹھ کر بتا دیا ہے کہ کیا اصل طاقت ملی ہے تحریک انصاف کو۔ اب دیکھیں قدرت کا نظام ہے کہ کہاں سے لوگ آ کر بتا رہے ہیں اور کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ نون لیگ والے اب کسی شو میں جا کر منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور جب تحریک انصاف کے لوگ بیٹھ کر حقیقت بتاتے ہیں تو تحریک انصاف کے لوگوں کا کانفیڈنس نظر آتا ہے اور نون لیگ والوں کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ ابھی حالیہ دنوں میں شیخ وقاص اکرم نے مصدق ملک کو چپ کرا دیا کہ آپ کی حکومت چل ہی نہیں سکتی، جو جھوٹ پر کھڑی ہوگی وہ نہیں چل سکتی۔ اس کا حوالہ بھی میں دوں گا، لیکن پہلے سنیے کاشف عباسی صاحب نے کیا کہا ہے، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ کاشف عباسی صاحب کا کہنا ہے، اٹک سے گجرات تک PTI ایک سیٹ بھی نہیں ہاری۔ یہ گڑھ سمجھے جاتے تھے نون لیگ کے۔ سنیے ذرا، اٹک سے گجرات تک PTI ایک سیٹ بھی نہیں ہاری۔ تبھی آپ دیکھیے کاغذات نامزدگی چھینے جاتے تھے، چھاپے مارے جاتے تھے گجرات میں، آپ ہر جگہ دیکھیے، اٹک تک عورتوں کو بھی جناب نہیں جانے دیا جا رہا، ان سے بھی کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں مطلوب ہیں، گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ سب ایسے ہی تو نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کیا ہوا کہ اٹک سے گجرات تک PTI ایک سیٹ بھی نہیں ہاری۔ سیالکوٹ کی 5 میں سے 4 سیٹیں PTI نے جیتی۔ اب خواجہ آصف سے کوئی پوچھے، خواجہ صاحب کتنا عرصہ آپ یہ چیز چھپائیں گے، کیا کریں گے؟ اور جس طرح پھر فون کی حقیقت خود سامنے لے آئے تھے، پھر کہتے نہیں واٹس ایپ کیا تھا، میسج کیا تھا، فلاں کیا تھا، یہ چیزیں نہیں چھپ سکیں گی۔ اچھا، سیالکوٹ کی 5 میں سے 4 سیٹیں PTI نے جیتی۔ لاہور کی 14 میں سے، یہ سنیے گا، 14 میں سے 12 سیٹیں PTI نے جیتی۔ یہ بات مجھے ایک بیوروکریٹ نے بتائی۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بیوروکریٹ، RO، ریٹرننگ افسران، یہ بیوروکریسی سے لیے گئے تھے۔ اس پر تحریک انصاف عدالت بھی گئی تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ سپریم کورٹ سے اس معاملے کو جسٹس قاضی فیصل صاحب نے، چیف جسٹس نے، ریورس کر دیا کہ نہیں، جوڈیشری سے نہیں، یہ ریٹرننگ افسران سے ہی لیے جائیں گے۔ وہی افسران جو لگائے گئے تھے نون لیگ کے PDM کے دور میں، اس کے بعد نگران دور میں۔ اور نگران دور کیسا رہا ہے پاکستان میں، انسانی حقوق، آئین، قانون، اس کے حوالے سے یہ جناب آپ سب بھی جانتے ہیں۔ ڈان کا ابھی اس میں آرٹیکل بھی آیا تھا، اس میں بتایا ہوا تھا اس سے ورسٹ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی گورنمنٹ نہیں رہی ہوگی۔ یعنی یہ جو 2 سال ہیں اس میں PDM کی تو ورسٹ تھی ہی تھی۔ اس کے بعد جناب یہ جو انہوں نے نگران حکومتیں لگائیں وہ بھی سب سے آگے نکل گئیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں یہ سارا معاملہ کس طرح سے کاشف عباسی نے بتایا ہے، اور اس میں کون کون بیٹھا ہوا ہے جی؟ عادل شاہ زیب ہیں، ارشاد بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، اور تحریک انصاف کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا، ان کو بھی ہروایا گیا ہے، تیمور سلیم جھگڑا کو۔ اور آپ دیکھیں نا پشاور سے کس طرح سے جھرلو پھرا ہے۔ اور اس کی میں ایک اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بڑی ایک بنیادی اور کمال دلیل ہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں جی تحریک انصاف کیسے جیت گئی، تو پھر وہاں کیوں نہیں دھاندلی کی بات کرتے اور یہ سارا کچھ۔ لیکن آپ پہلے کاشف عباسی صاحب کی بات سنیے اور سب لوگ کس طرح ان کو سن رہے ہیں یہ بھی دیکھیے۔ پورے نارتھ پنجاب کی بات کر، وہ آپ کا ڈومین، آپ جانے پنجاب، یہاں سے لے کر میرا خیال ہے گجرات تک شاید ایک بھی سیٹ نہیں سر، آگے تو سر سن تو لینا، ایک بھی سیٹ نہیں آگے سیٹیں ہاری ہے۔ مطلب مجھے لگتا ہے سال۔ اچھا، جب وہ یہ پوری بیلٹ بتا رہے ہیں کاشف عباسی صاحب، تو بیچ میں ارشاد بھٹی صاحب لقمہ دے رہے ہیں کہ نہیں جی اس سے بھی آگے، آپ صرف اس بیلٹ کی بات نہ کریں، آگے تک، یعنی پنجاب بھی ایک طرح سے سویپ کر رہی تھی تحریک انصاف، اور پورے پاکستان سے ہی ایک طرح سے۔ تو کہتے ہیں سن تو لیں، سیٹیں تحریک انصاف 5 میں سے جیتی لاہور شہر میں۔ اب یہ اس لیے کہ جس بیوروکریٹ نے بتایا اس نے تو اپنا جہاں اس کا سارا اثر رسوخ کہیں یا اس کی جو ڈومین ہوگی یا جہاں اس کے پاس انفارمیشن ہوگی وہ بتا رہا ہے۔ اب آپ کو یاد ہے کمشنر راولپنڈی، ٹھیک ہے جی، لیاقت بھٹی، اس کے انکشافات یاد ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ اب کہاں گیا وہ؟ سارے بیانات دینے کے بعد اس کے ویڈیو پیغام آیا اور اس نے یہاں تک کہا جی میں تو موت کو گلے لگانے لگا تھا، پھر مجھے خیال ہے حرام موت مرنے سے بہتر ہے کہ میں پہلے بتا کر کیوں نہ جاؤں، اور میرے پر بوجھ ہے اور میں سو نہیں پاتا، اور یہ سارا کچھ، اور فجر کی نماز کے بعد یہ سارا کچھ میں کرنے لگا تھا۔ اچھا، اور اس نے پریس کانفرنس بلائی ہوئی تھی PSL کے انتظامات کے حوالے سے، اور وہاں پر اس نے جناب یہ بھانڈا پھوڑ دیا۔ اب آپ کاشف عباسی صاحب کو سنیے جناب۔ 2 جیتی ہے، 12 سیٹیں ہاری ہیں۔ چھوڑ دیں مجھے ایک بیوروکریٹ، میں بھی پچھلے لاہور میں تھا، کرکٹ دیکھنے گیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جناب 44 میں سے، میں بھی لاہور تھا، کرکٹ دیکھنے گیا ہوا تھا، مجھے بیوروکریٹ نے بتایا، یہ دیکھیے 4 ہوں گے، 4 جیتے۔ سو اب مسئلہ یہ کہ یہ بیوروکریسی بتا رہی ہے آپ کو کہ ذرا یہ ہو رہا تھا، یہ آپ کو بیوروکریسی بتا رہی ہے
یہ آپ کو افسران بتا رہے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں. یہ وہ لیاقت بھٹی اکیلے نہیں ہیں, اس کے بعد وہ کہاں ہیں؟ پراسرار طور پر غائب ہیں. صرف ان کا ایک ریٹن بیان آ گیا تھا, اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا. تو یہ باتیں چھپی نہیں رہیں گی, یہ لوگ بات کریں گے. اور میں نے آپ سے عرض کیا نا, سچ چھپ نہیں سکتا. کاشف باسی صاحب نے یہ لائیو پروگرام میں یہ سینئر صحافیوں کے سامنے اور تحریک انصاف کے رہنما کے سامنے, پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو چھپایا جا سکے گا. پھر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ماجد نظامی صاحب. یہ سمجھے کہ جی یہ حلقوں کے پی ایچ ڈی ہیں, کون کہاں سے لڑتا ہے, کس برادری سے ہے, کس خاندان سے ہے, کب کون جیتا تھا, کیا تھا. یہ بی بی سی سے لے کر بڑے بڑے اداروں میں لکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, ٹیلی ویژن پر بھی اب ان کو بہت لیا جاتا ہے. تو ماجد نظامی صاحب نے بڑی زبردست دلیل دی, اور غالباً متی اللہ جان صاحب کے شو میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فارم 45 والا معاملہ ہے, اب یہ آپ نے دیکھ لیا نا, الیکشن کمیشن نے جو ایک اور بلنڈر کیا ہے کہ جی فارم 45 جاری کر دیا, اور اس میں بھی یہ بات ہے, یہ صدیق جان نے خبر دی کہ جی مجلس عبادت المسلمین کے سربراہ گئے ہائی کورٹ میں کہ جی یہ فارم 45 اتنے دن ہو گئے ہیں, سامنے نہیں لائے گئے. تو جب انہوں نے درخواست دی ہے تو فوری طور پر جناب پھر انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یہ سارا معاملہ اٹھے, فارم 45 انہوں نے لگا دیے ویب سائٹ پر. جب لگائے تو کچھ واپس کرنے پڑ گئے. اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کہ کس طرح وہ ہندسوں کو چینج کیا گیا ہے, انک کا استعمال کیا گیا ہے, ٹوٹل میں کا خامی ہے. نواز شریف صاحب کے تو آپ اندازہ لگائیے اتنے ووٹ ڈلوا دیے ان کو جتنے ٹوٹل ووٹ نہیں تھے, جتنے نیچے لکھا ٹوٹل ووٹ اس سے بھی زیادہ ووٹ نواز شریف کو ڈال گئے, بہت سے بھنڈ. اب وہ جو فارم 45 نظر آ رہے ہیں کہ فورجڈ ہیں, جعلی یعنی بنائے گئے ہیں, ٹیمپرڈ ہیں. تو ماجد نظامی صاحب کہتے ہیں جی نون لیگ کو جہاں جتوایا گیا ہے نا, تو وہ فارم 45 لے ہیں, ان کے پاس ہے نا فارم 45, ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں کہ ہر حلقے میں ہر پولنگ اسٹیشن پر کتنے ووٹ کس کو پڑے, اور وہ سب ان کے سائن ہوتے ہیں, ہر امیدوار کے پاس وہ پہنچتے ہیں. تو جو نون لیگ کے جیتے ہوئے ہیں, جتوائے گئے ہیں, وہ لے آئے فارم 45 اور میچ کر لیں الیکشن کمیشن سے. کیوں نہیں لاتے؟ یہ چھیڑ بن گئی ان کی نون لیگ کی, یہ فارم 45 نہیں لا رہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے اور ہیں. اب پتہ نہیں وہ الیکشن کمیشن دوبارہ کاپیاں کرائے گا, کیا کرے گا, کس طرح نون لیگ کو پہنچائے گا. اب یہ جو بات کی جاتی ہے نا جی خیبر پختونخوا میں کس طرح جیت گئے, اگر اتنے دھاندلی زیادہ تھے وہاں کس طرح جیت گئے, وہاں ان کا اس طرح زور نہیں چلا. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اب وہاں تو علی میر گنڈا پور نے پہلی تقریر میں کہا جی میں سب سے پہلے اپنے فارم 45 سامنے رکھتا ہوں. کوئی لائے نا, مولانا صاحب کو اعتراض ہے جی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے, عوامی نیشنل پارٹی کو اگر اعتراض ہے, کس کو اعتراض ہے؟ ان کو خیبر پختونخوا پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. چلیں فرض کیجیے ابھی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی نہیں کہہ رہے کہ جی وہاں پر فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے, تو لائیں فارم 45 آپ بھی وہاں پر خیبر پختونخوا میں جہاں سے آپ کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے, لے. اور پنجاب کے بھی لائیں نا جہاں آپ کو جتوایا گیا ہے. یہاں آ کر جناب جان نکل جاتی ہے, کوئی جواب نہیں ہوتا ان کے پاس. اور ابھی دیکھیں کہ اسی معاملے پر اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے کہ مظہر عباس صاحب ذرا غصے میں آگے رپورٹ کارڈ میں کہا جی اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے تو الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے. تو کہا جی دوبارہ ہو جائے, یہ پیسے لگ جائیں گے, کیا ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا جی کیا مطلب, پہلے آپ روتے رہے جی پیسے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, 40-50 ارب روپیہ, اب آپ جھوٹ پر بنیاد بنا دیں گے, یعنی اتنے پیسے لگیں گے. تو اب پیسہ لگا کر آپ 2 نمبری کر کے کسی کو لے آئیں اور اس کے بعد کہ جی اب تو پیسے لگ گئے ہیں تو بس اب اس کو چلاتے رہے. مظہر عباس صاحب جیسا بندہ یہ بات کر رہا ہے, پھر وہ بھی یہ کہتے ہیں جی اس طرح تو نظام نہیں چل سکتا, معاملات نہیں چل سکتے, نہ ڈیموکریسی نہ کچھ ہے. پھر شیخ وقاص اکرم صاحب نے مہر عباسی صاحب کے پروگرام میں غالباً میں نے دیکھا کہ انہوں نے مصدق ملک کو چپ کروا دیا. انہوں نے کہا جی یہ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے, اللہ اس ملک کو چلائے گا, یہ حکومت نہیں چل سکتی. انہوں نے کہا مصدق ملک کہتے ہیں جی اللہ چلا دے گا, جو ملک کو چلائے گا وہ حکومت بھی چلا دے گا. تو انہوں نے کہا جی نہیں, یہ جو جھوٹ اور یہ فراڈ اور اس طرح سے ایسے تھوڑی ہوتا ہے, کہ یہ بات انہوں نے کی. پھر آپ آخر میں یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی یہ گفتگو سن لیں جو انہوں نے خرم دستگیر کو سنائی ہے ندیم ملک صاحب کے شو میں, کہ وہ یہ لوگ بیٹھنے نہیں والے کہ آپ سمجھیں گے جناب یہ اتنا بڑا بلنڈر کر کے وہ. تو یہ حقیقت کھلنا یہ تو قدرت کی طرف سے ہے کہ گواہیاں آ رہی ہیں. اور شیخ وقاص اکرم کا میں ایک اور بتا دوں, انہوں نے سلوٹ کیا پریزائڈنگ افسران کو. اچھا ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ تو افسران دوسرے تھے افسر شاہی میں سے, تو یہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ ہر پولنگ اسٹیشن پر ہوتا ہے, وہ کوئی ٹیچر وغیرہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے فارم 45 فوری طور پر جاری کر دیے تھے شام کو, اور جس کی وجہ سے وہ جیت کنفرم ہوگی تحریک انصاف کی. اور پھر آپ کو پتا 8 فروری کو کیا تھا اور پھر 9 فروری کو کیا کچھ کرنا پڑا. تو اس لیے انہوں نے پریزائڈنگ افسران کو سلوٹ کیا کہ انہوں نے بالکل دیانتداری سے فارم 45 جاری کر دیے, دے دیے تھے, تحریک انصاف والوں کے پاس آ گئے تھے, ورنہ تو یہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہ ثبوت دکھانے کے لیے. اور پھر جو مرضی وہ جس طرح سے بعد میں 9 فروری کو جو جھرلو کیا گیا ہے, فارم 47 کی حکومت بنوائی گئی ہے, وہ ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا. تو اس لیے انہوں نے سلوٹ کیا. اور کیا یہ چپ کر کے بیٹھیں گے, کیا یہ دب جائیں گے؟ تو اس پر شیخ وقاص صاحب کا سنیے گا. لوگ دکھے ہوئے ہیں, ہمارے لوگ دکھے ہوئے ہیں, ہمارے لوگ دکھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ دکھے ہوئے ہیں. ایک میں نے ایک کہانی ہے, بالکل نہیں بیٹھیں گے, بالکل نہیں بیٹھیں گے, تیسری دفعہ کہتا ہوں بالکل نہیں بیٹھیں گے, ہماری سیٹیں واپس ہوگی.
3 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں بیٹھیں گے، بالکل نہیں بیٹھیں گے، آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اب یہ سمجھیں گے پارلیمنٹ اس طرح چلنے دیں گے، کچھ نہیں. ہمارا چوری کا مینڈیٹ واپس آئے گا، اس کے بعد چیزیں درست ہوں گی، ہم پھر دیکھیں گے کہ یہ نظام کیسے چلے گا. ہم اس ملک میں ظلم اور بربریت کا نشان بنائے گئے ہیں. جن لوگوں نے ہماری سیٹیں چوری کی ہیں، اب یہ بتا رہے ہیں جنہوں نے چوری کی ان کے ساتھ کیا کریں گے. یہ ہم ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے. آپ نے ہمیں پھانسی لگانی ہے، چوک میں پھانسی لگا دو. آپ نے ہمیں گولی مارنی ہے، چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دو. جب تک اس ایوان میں بیٹھے ہیں، اگر ہم اپنا حق نہیں نہ لے سکتے. اب یہ بڑی زبردست دلیل ہے کہ جب ہم اپنا حق نہیں لے سکتے تو ہم کیا جھوٹ لوگوں کو جا کر بولیں کہ آپ کے لیے ہم کام کر دیں گے، کچھ کر دیں گے. تو عوام کو یہ تماشا دکھانے کے لیے کہ تمہارا حق لے کے دیں گے، یہ ڈرامہ نہیں کر سکتے. جو MNA اس قابل نہیں ہے کہ اپنا حق لے سکیں، عوام کو ہم کیا کہانیاں سنائیں. اور یہ بھی انہوں نے ایک نوجوان سے کہا، وہ شاید ان سے کہہ رہا تھا کہ عوام کے لیے آپ کیا کریں گے، عوام کے لیے کیا کریں گے. تو اس نے کہا جی ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے کام کرنا ہے. اس نے کہا جی کہ نہیں، عوام اس سے عوام کا کیا لینا دینا. تو شیخ وقاص صاحب نے کہا کہ 1 منٹ بات سن لو. مجھے یہ جو اتنی بڑی لیڈ سے لوگوں نے جتوایا ہے، وہ اس لیے نہیں جتوایا کہ میں ان کی نالیاں گلیاں یہ وہ سارا کچھ کرواتا رہوں گا کام. انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کروایا ہے. تو یہ اس وقت تحریک انصاف کی سوچ نظر آ رہی ہے اور وہ اس طرف چل رہے ہیں. باقی آپ دیکھیے کہ جو معاملات نظر آ رہے ہیں، اب پھر دوبارہ یہ کوشش ہوگی کہ جی اچھا آگے بڑھیں جی، چھوڑ دیں جی. یہ ہر پروگرام میں ہر جگہ پر تحریک انصاف سے ہی کہا جائے گا چھوڑ دینا، آگے بڑھیں آگے بڑھیں. یہی اس ملک کا المیہ ہے کہ جی مٹی پاؤ، تباہی بربادی ہو گئی، بس آگے چلے نا، ہو گیا. یہ پھر اس ملک میں ہوتا ہی رہے گا، کبھی نہیں رکے گا. تو کبھی نہ کبھی سٹینڈ لینا ہے، سچ پر کھڑے ہونا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے تو ایسے نہیں چل سکتا، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور اب دیکھیے گواہیاں بھی آ رہی ہیں. تو اگر جو حقیقت ہو، سچ ہو، اس پر بندہ کھڑا ہو جائے تو مدد پھر آ رہی ہوتی ہے. اللہ حافظ.